جی ان کا چہرہ دیکھنے والے سے اللہ محبت کرے تو پھر چہرے والے سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ چہرے والے سے قربت کا عالم کیا ہوگا؟ چہرے والے سے اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا اور ایک بات دیکھو، چہرے تو بہت ہیں، چہرے تو بہت ہیں، لیکن قربان جاؤ ان چہرے والوں پر جن کے چہرے کی عظمت مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابیو کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیارکم، تم میں سب سے اچھے کون ہیں، سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ درجات والے کون ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کرو، بعد میں اس کے بعد بازو والے مولویوں کو غور کرتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ چہرہ تو سب کے پاس ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں بہتر وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب وہ چہرے والے کون ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا بھی یاد آ جائے؟ اور وہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اس امت سے سب سے زیادہ قربت الہی کو، محبت الہی کو، اللہ کے وجود کے قربت کو پائے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو آؤ اسی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ انل اولیاء اللہ، یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ قربان جائیں صحابہ کیوں پوچھے؟ اس لیے پوچھے کہ نبی پاک خود اولیاء کا ذکر فرما رہے تھے، اولیاء کی تعریف فرما رہے تھے، اولیاء اللہ کی تعریف فرما رہے تھے، اولیاء اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے تھے، اولیاء اللہ کے مقام و منصب کو بیان کر رہے تھے۔ نبی بتا رہے تھے میرے صحابہ کے بعد میرے فیض و کرم سے، میرے لطف و عنایت سے میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اس جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا جائے گا، ان کی یہ عظمت ہوگی، یہ شان ہوگی، یہ فضیلت ہوگی، یہ مقام ہوگا، یہ رتبہ ہوگا۔ جب یہ رتبے سنے صحابہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان کو پہچاننے کی بس ایک علامت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ایک علامت یہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے۔ اجی دیکھو، اجی ہم دیکھیں اولیاء اللہ کی مجلسوں میں ہم نے دیکھا نمازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، متقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرہیزگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عابدین و زاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سارے اچھوں کے بیچ میں جب ایک ولی بیٹھ جاتا ہے تو ایسا پتا چلتا ہے سارے ستاروں کے بیچ میں چاند بیٹھا ہوا ہے، سارے ستاروں کے بیچ میں چاند بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ کے بندے تو سب ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اللہ اتنی قربت دے دیتا ہے کہ ان کے چہروں میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدا کا مظہر نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدا کا نور نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدائی جمال و جلال نظر آتا ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے
بے پناہ فضل و رحمت سے جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق عطا ہوئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مناقب و دراجات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں اور اپنے پیارے بندوں کو کس قدر بلند و بالا درجہ اور خصوصی رحمت و شان سے سرفراز فرمایا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا کا اصول ہے، دستور ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو جس کے لیے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو وہ شخص بدلے میں کچھ نہ کچھ سامنے والے کو اس کے کرنے کا صلہ عطا کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خادم ہے، اپنے مالک کے پاس ملازمت کرتا ہے، خدمت میں مصروف ہے، اپنے مالک کی 1 مہینہ خدمت کرنے کے بعد مالک اپنے خادم کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دے دیتا ہے۔ کبھی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے تو کبھی خادم کی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے لیے بلا معاوضہ بھی اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، کسی معاملے میں رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ایک ایمانی جذبے اور حرارت کے تحت اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر بھی دیتے ہیں جبکہ کرنے والے کے دل میں معاوضے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی خواہش بھی نہیں ہے، کوئی تمنا اور آرزو بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بدلے میں وہ شخص اگر ہمیں مال یا کوئی اشیاء نہ دے تب بھی کچھ دے ہی دیتا ہے۔ آپ پوچھیں اور کیا دے سکتا ہے تو کہیں گے کسی کے اچھے صلے کے بدلے میں کچھ نہ دے تو کم سے کم دعا تو ضرور دے دیتا ہے، یا بدلے میں شکریہ کا ایک لفظ تو ادا کر دیتا ہے تاکہ سامنے والے کے دل کو تسکین مل جائے، اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو ایک اچھی راحت تو نصیب ہو جائے۔ تو انسان کا یہ دستور ہے کہ انسان کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی دوسرا انسان کچھ اچھا کام کر دے تو بدلے میں کچھ معاوضہ یا نہیں تو نہیں، کم سے کم دعا تو ضرور دی جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریے معزز سامعین اکرام، ایک انسان کے اندر یہ مادہ ہے کہ وہ احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر احسان فراموشی کا مادہ ہو، ویسا احسان فراموشی کا مادہ رکھنے والا بندہ کسی کا احسان لے لے، اگر پیسہ نہ دے تو کم سے کم دعا تو ضرور دیتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو صرف رحمان ہی رحمان ہے، رحیم ہی رحیم ہے، جس کے پاس بدلے کے لیے بدلہ ہے، احسان کے لیے احسان ہے، نعمت پر نعمت ہے، عطا پر عطا ہے، کرم پر کرم ہے، فضل پر فضل ہے۔ جو بندہ اگر کچھ نہ کرے تب بھی وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، لیکن اگر بندہ کچھ کر لے اس کی رضا کے لیے تو پھر سوچو اس کی نوازشات کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے فضل و عنایات کا عالم کیا ہوگا۔ اجی بندہ اس کو سجدے نہیں کر رہا ہے تب بھی وہ بندے کو کھانا کھلا رہا ہے، بندہ اس کو صحیح طریقے سے خدا کہہ کے نہیں پکار رہا ہے تب بھی وہ بندے کو رات میں آرام کی نیند دے رہا ہے، دن میں کاروبار اور تجارت چین عطا کر رہا ہے۔ اجی بندہ اس کی حقیقی بندگی میں مصروف نہیں ہے تب بھی بندے کے اوپر ماں باپ والا احسان ہو رہا ہے، بیوی بچے والا احسان ہو رہا ہے، کاروبار تجارت والا احسان ہو رہا ہے، سانس لینے اور چھوڑنے کا احسان ہو رہا ہے، رات اور دن کے چین اور سکون و اطمینان کی نیند کا احسان ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو پھر ان بندوں کے اوپر اس کی نوازشات اور احسانات کا عالم کیا ہوگا جو بندے اس کی رضا کے لیے بستر کو چھوڑ کر مصلے کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے گھر
گھر بار کو چھوڑ کر جنگل و بیاباں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے دوست و احباب کو چھوڑ کر اللہ والوں سے دوستی کر لیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے خاندان اور قبیلے رشتہ داروں کی خوشیوں کو، ان کے خاندان کی مہمان نوازیوں کو چھوڑتے ہیں اور مسجدوں کو پکڑے بیٹھے ہیں، تو ویسے بندوں پر اس کے احسان کا عالم کیا ہوگا، اس کے فضل کا عالم کیا ہوگا، اس کے انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہم یہ بات غور کرتے ہیں تو آؤ ہمیں مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو میرے بندو، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، نفسانیت کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنے اندر آنے والے خواہشانی مادوں کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی رضا کے لیے رات اور دن گزارنے لگتا ہے، اس کی رضا کے لیے سجدے اور رکوع کرنے لگتا ہے، اس کی رضا کے لیے اپنے سارے شب و روز گزارنے لگتا ہے، تو اس پر اللہ کیسے انعام فرماتا ہے، کیسے احسان فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، مالا عین رأت، فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا تصور کسی آنکھ میں بھی نہیں ہو سکتا، آپ ان نعمتوں کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ویسی نعمتیں اپنے ان نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اذان سنتے ہیں تو مسجدوں کو آ جاتے ہیں، جو راتوں کو دیکھتے ہیں تنہائی میں مصلوں کو آباد کر لیتے ہیں، جو دن اور رات ہر گناہ سے بچتے ہوئے نیکی کی قربت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کسی آنکھ میں وہ تصور نہیں ہے، اللہ نے ویسی نعمت ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أُذْنٌ سَمِعْتُ، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی بیان کرنے والے نے آج تک بیان کیا، نہ کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کا چرچا سنا۔ اللہ نے ویسی نعمتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، نہ اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی سماعت ہو سکتی ہے، نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے، نہ وہم و گمان میں اس کی انتہا کو، اس کی ابتدا کو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ویسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى الْقَلْبِ بَشَرٍ فَأَخْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ کسی فرد بشر کے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے، تم خیال تک بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے ویسی نعمتیں اپنے محبوبوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام سورہ سجدہ کی آیت پڑھ کے تلاوت فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ہم نے ایسی بہترین جزا رکھی ہے، ایسا بہترین نعمت رکھی ہے، ایسا بہترین پھل اور انعام رکھا ہے، نہ کسی آنکھ میں اس کا تصور ہے، نہ کسی قلب میں اس کا خیال ہے۔ کوئی بندہ ان نعمتوں کے تصور کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ذرا یاد رکھو بھائی، ہم تصور کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اس کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں، اس کو استعمال کیا کر لیتے ہیں، نیک بندے اس نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائے عشق کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، شب معراج کے بعد دوسرا دن ہے، آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، حضرت ابوبکر سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے رات میں معراج کی، آپ کو رات میں معراج عطا ہوئی، آپ نے جنت اور دوزخ کے مشاہدوں سے سرفرازی حاصل کی، یا رسول اللہ ذرا بتا دے کہ جنت کیسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر جنت ایسی نعمت ہے نہ اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی کا بیان ہو سکتا ہے، نہ اس کی انتہا کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ اس کی ابتدا کو کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن سنو اے ابوبکر، وہ اس کی حقیقت کا تو تذکرہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے لیے ایک چیز ضرور بتا دیتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ چیز میرے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے سنو ابوبکر، میں نے جنت میں ایک موتیوں والا محل دیکھا، نور سے اس کی دیواریں بنی ہوئی ہے، اس میں حسین و جمیل خوبصورت حوریں کھڑی ہوئی ہے، اور اے ابوبکر
میں نے وہ محل دیکھا تو ان کے کھڑی ہوئی حوروں سے پوچھا، اے حورو، ایسا محل پوری جنت میں کہیں نہیں ہے، اتنا حسین اور جمیل محل جو جنت میں سب سے زیادہ ممتاز نظر آ رہا ہے، بتاؤ یہ کس کا ہے؟ تو حوریں کہتی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ابو بکر کا محل ہے، یہ آپ کے غلام ابو بکر کا محل ہے، اور ہم جو حوریں کھڑی ہیں یہ ابو بکر کی جنتی بیویاں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا، ابو بکر میں نے تمہاری بیویوں سے بھی ملاقات کی جنت کی، تمہارے مکان کو بھی دیکھا، اور ویسا مکان جنت میں کہیں اور نظر نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر سن کے خوش نہیں ہوئے، رو پڑے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ جنت بھی، وہ جنت کے اندر جو مکان ہے وہ مکان بھی، اور وہ مکان والا ابو بکر سب مصطفیٰ پہ سے قربان ہے، سب مصطفیٰ پہ قربان ہے، وہ جنت بھی قربان ہے، وہ جنت میں رہنے والا ابو بکر بھی آپ پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ مجھے وہ جنت سے کیا غرض، مجھے غرض آپ سے ہے، میں آپ کا ہو گیا، یہ میرے لیے کمال کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، میں یہ بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا مولانا اولیاء اللہ کی عظمت تھے، ان کا مقام بتا رہے تھے، پھر ادھر کیوں آ گئے؟ اس لیے پیارے دوستو، یہ اولیاء اللہ کے مناقب، یہ اولیاء اللہ کے درجات، یہ اولیاء اللہ کے ملنے والے انعامات بے شک حق ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کا ولی جنت کے کسی مقام کے لیے عبادت نہیں کرتا، کسی بدلے کے لیے عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ولی کسی حسن والی حور کے لیے عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ولی جنت میں جگہ پانے کے لیے عبادت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا ولی اللہ کو پانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اللہ والوں کے تصور میں جنت کے نعمت تو دور کی بات ہے، جنت کا بھی خیال نہیں رہتا، جنت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ اولیاء اکرام سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے، تو فرماتے ہیں جنت اور دوزخ میں بس اتنا فرق ہے، ایک طرف جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، دوسری طرف جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مطلب بتاتے ہیں جنت کے حسن و جمال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، جنت وہ جگہ ہے جو اللہ کے خوش ہونے سے مل جاتی ہے، دوزخ وہ جگہ ہے جو اللہ کے ناراض ہونے سے ملتی ہے۔ تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتا کیا چلا؟ جنت بعد کی نعمت ہے، رضائے الہی پہلی نعمت ہے۔ پہلا انسان کا خیال، پہلے انسان کی توجہ اللہ کی رضا اور ناراضگی پر ہونی چاہیے۔ تو اولیاء اللہ اپنی زندگی میں جس چیز کو مد نظر رکھ کر چلتے تھے، جو ان کے ذہنوں اور وہم و گمان کو بار بار جھنجھوڑتا تھا، وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا خیال تھا۔ ہر عمل میں وہ یہی سوچتے تھے، ہمارے یہ عمل سے اللہ راضی ہوگا۔ ہر عمل میں وہ یہی سوچتے تھے، اگر یہ عمل ایسا ہو جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، وہ اللہ کی ناراضگی کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور رضا والے عمل کے لیے ایک رات دو رات نہیں، کسی ولی نے 64 سال کی ساری راتیں اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں گزار دی، کسی ولی نے 40 سال کی رات اور دن جنگل میں اللہ کے لیے گزار دی، کسی ولی نے پہاڑوں پر 50 سال تک اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیا، کسی ولی نے جنگلوں میں 12 سال تک الٹے ٹنگے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، کوئی ولی اللہ کی رضا کے لیے جنگلوں میں کچے پتے کھا کر اپنے نفس کو مارنے لگے، کوئی ولی اللہ کی رضا کے لیے پانی کا ٹھنڈا گلاس کی خواہش ہوئی تو ٹھنڈا پانی منہ کے قریب آیا تو کہنے لگے کہ پھر دوبارہ پانی نہ پلانا، کیونکہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ ابھی میرے اندر نفس زندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ نفس مر جائے اور صرف اللہ کی رضا والا خیال زندہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اولیاء اللہ جہاں ہوتے ہیں وہ مظہر الہی بن جاتے ہیں، اللہ کے وجود کا یقین بن جاتے ہیں، اللہ کے قرب کی حقیقت بن جاتے ہیں۔ جو بندہ ولی کے قریب ہوتا ہے، بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں، جو بندہ ولی کے قریب ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ صرف ولی کے قریب نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ آپ پوچھیں کیا ولی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، ولی اللہ نہیں ہے، لیکن ولی اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، ولی اللہ سے دور نہیں ہے۔ اللہ وہی ہوتا ہے جہاں ولی اللہ ہوتا ہے، اور جو ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، فرمایا گیا جاہل کی صحبت میں 2 مہینے بیٹھنے سے
بہتر ہے عالم کی صحبت میں 2 لمحے بیٹھ جائے، اور عالم کی صحبت میں 2 مہینے بیٹھنے سے بہتر ہے ولی کی بارگاہ کے راستے سے گزر جائے۔ اللہ، یہ ولی کا مقام ہے، یہ ولی کا مقام ہے، خالی اس کی بارگاہ کے راستے سے گزر جائے تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، محدث دکن حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، زجاجۃ المصابیح شریف میں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہے ان لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فیہ، اللہ اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہے ان بندوں سے محبت کرنا جو اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ ذکر میں بیٹھنا کیا ہے، ذکر کی مجلسوں میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بات کرے کہ گئے وہ حضرت کے پاس بیٹھ گئے، وہ قبلہ کے پاس بیٹھ گئے، وہ درگاہ میں بیٹھ گئے، وہ ولی کنے بیٹھ گئے، وہاں رات گزار دی، دن گزار دیے۔ نادان تو نہیں جانتا، یہاں بیٹھنا اللہ کی محبت کو پا لینا ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ پہلی بات اللہ نے کیا کہا؟ محبت، جو میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو میرے ولیوں کی محبت کے بعد اللہ اور قریب آیا، کہا جو میرے ولیوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگا والمتزاورین فیہ، جو میرے محبوبوں کے مکھڑوں کو تکتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں، یا ان کے تصور کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے بھی محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں۔ جو میرے ولیوں کا چہرہ دیکھے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اجی ان کا چہرہ دیکھنے والے سے اللہ محبت کرے تو پھر چہرے والے سے محبت کا عالم کیا ہوگا، چہرے والے سے قربت کا عالم کیا ہوگا، چہرے والے سے اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا اور ایک بات دیکھو، چہرے تو بہت ہیں، چہرے تو بہت ہیں، لیکن قربان جاؤ ان چہرے والوں پر جن کے چہرے کی عظمت مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابیو کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیارکم، تم میں سب سے اچھے کون ہیں، سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ درجات والے کون ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کرو، بعد میں اس کے بعد بازو والے مولویوں کو غور کرتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ چہرہ تو سب کے پاس ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں بہتر وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اب وہ چہرے والے کون ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا بھی یاد آ جائے؟ اور وہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اس امت سے سب سے زیادہ قربت الہی کو، محبت الہی کو، اللہ کے وجود کے قربت کو پائے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو آؤ اسی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ انل اولیاء اللہ، یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ قربان جائیں، صحابہ کیوں پوچھے؟ اس لیے پوچھے کہ نبی پاک خود اولیاء کا ذکر فرما رہے تھے، اولیاء کی تعریف فرما رہے تھے،
اولیاء اللہ کی تعریف فرما رہے تھے، اولیاء اللہ کی عظمتیں بیان کر رہے تھے، اولیاء اللہ کے مقام و منصب کو بیان کر رہے تھے۔ نبی بتا رہے تھے میرے صحابہ کے بعد میرے فیض و کرم سے، میرے لطف و عنایت سے میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اس جماعت کو اولیاء اللہ کا نام دیا جائے گا، ان کی یہ عظمت ہوگی، یہ شان ہوگی، یہ فضیلت ہوگی، یہ مقام ہوگا، یہ رتبہ ہوگا۔ جب یہ رتبے سنے صحابہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ان کو پہچاننے کی بس ایک علامت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ایک علامت یہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے۔ اجی دیکھو، اجی ہم دیکھیں اولیاء اللہ کی مجلسوں میں ہم نے دیکھا نمازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، متقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرہیزگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عابدین و زاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سارے اچھوں کے بیچ میں جب ایک ولی بیٹھ جاتا ہے تو ایسا پتا چلتا ہے سارے ستاروں کے بیچ میں چاند بیٹھا ہوا ہے، سارے ستاروں کے بیچ میں چاند بیٹھا ہوا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ کے بندے تو سب ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ اتنی قربت دے دیتا ہے کہ ان کے چہروں میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدا کا مظہر نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدا کا نور نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں خدائی جمال و جلال نظر آتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، تو نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور خدا ان کا چہرہ دیکھنے سے یاد آتا ہے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا اولیاء اللہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ مگر پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجئے، اولیاء اللہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جس کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے جس کو بہتری کا مرکز بنایا ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں اولیاء اللہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہم نبی کی بات سنیں گے یا پھر بدعقیدہ لوگوں کی باتوں کو سنیں گے جو نعوذ باللہ اپنے گندے چہروں کی طرح، اپنے پسینے والے بدبودار جسموں کی طرح نبی کو، ولی کو کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اجی ہمارے چہرے کا دیدار لوگوں کے لیے کراہت کا سبب ہے، اور ولی کے چہرے کا دیدار ذکر الہی کا سبب بنا ہوا ہے، یاد الہی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تو دیدار میں دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، تو پھر ذات کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اولیاء اللہ مقربین الہی کا نام ہے، اولیاء اللہ محبین الہی کا نام ہے۔ اللہ جن کے قریب رہتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا، زجاجۃ المصابیح شریف کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں جو اللہ سے محبت، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں جو ولیوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں جو میرے ولیوں کے چہروں کا دیدار کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، بات لوگ پوچھتے ہیں درگاہوں کو جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں، کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھول ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ جا کے حضرت کو نذرانے دیتے، جب مہینے کو 500 روپے 1000 روپے مرید نذرانہ دے رہا ہے، مرشد کو کیوں دیتے ہیں؟ بولے میاں وہ مرشد کو لے کے جا کے 500 روپے دینے کے بجائے اپنے بچے کی اسکول کی فیس بنو، اچھا پڑھ لیتا۔ بولے کچھ بھی نہیں ملا تو آخری میں بچے یاد آ گئے، فیس یاد آ گئی لوگوں کو۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہی بچے، یہی فیس اس وقت یاد نہیں آئی جب بیچارہ جا کے گندے کاموں میں پیسے اڑا رہا تھا، فضول خرچی میں اپنا پیسہ برباد کر رہا تھا، گندے کاموں میں اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ گندے کاموں میں پیسے کیوں اڑائے جا رہے ہیں، فضول خرچی کیوں کی جا رہی ہے، 20 لاکھ کا ولیمہ کیوں ہوا، یا 10 لاکھ کی شادی کیوں ہوئی، کوئی مولوی صاحب نہیں بولیں گے، آ کے کھا کے تعریف کر کے جائیں گے، ارے کیا بہترین ولیمہ کرے صاحب آپ۔ مگر پھر وہی بیچارہ 10 لاکھ کے نکاح خوانی اور 20 لاکھ کا ولیمہ کرنے والا 1000 روپے نکال کے میلاد النبی کے جھنڈیوں کو دے دیا تو حرام میں ڈال رہے۔ بولے ارے وہاں 10 لاکھ کی بیٹا تو مرغی کھایا حرام نہیں ہوا، 1000 روپے میلاد کو گئے تو حرام ہو گیا۔
تو پتا کیا چلا، جہاں شرارت ہوتی ہے وہ کیسا بھی ابل کے نکل جاتی ہے، وہ بیٹھتی نہیں، بچ نہیں پاتی، وہ نکل جاتی ہے. تو اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر کوئی شخص ہم سے شرارتاً یہ پوچھے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں یہ چادریں، یہ پھول کے نذرانے، اور مرشدین کی بارگاہوں میں یہ پیسوں کے نذرانے کیوں دیتے ہیں، تو کہنا نادان، اس کا جواب اگر کسی مفتی صاحب سے لیا جائے تو تیرا خیال ہو سکتا ہے مفتی کا فتویٰ غلط ہے، لیکن ایسا جواب لے لے، ایک زبان سے مصطفیٰ کی نکل رہا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو رب کریم فرما رہا ہے. یہ جواب اللہ کا بھی ہے، رسول اللہ کا بھی ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والمتبادلین فیّا وجبت محبتی، جو میرے محبوبوں کو نذرانے پیش کرتے ہیں میں ان سے محبت کرنا بھی اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. جو بقید حیات ہیں ان کو نوٹ کا نذرانہ، ان کو کسی چیز کا نذرانہ دیا جاتا ہے، اور جو آرام فرما رہے ہیں ان کو چادر اور پھول کا نذرانہ دیا جاتا ہے. ایک صاحب بولے بھائی پھول کہیں کو ڈالنا، تو بولے پھول نہیں ڈالیں گے تو اب کیا ڈالیں گے بھائی، پتھرے تو ڈال نہیں سکتے، مٹھی لے کے جا کے پھینک نہیں سکتے، پیسے لے کے جا کے رکھ نہیں سکتے، کپڑے تو کرتا پیجامہ شیروانی حضرت کو اب بنا نہیں سکتے، تو لہذا کر کیا سکتے، مزار پہ چادر اڑا سکتے، دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا بھائی، اس لیے چادر اڑا رہے. تو دوسرا طریقہ ہے تو بتا دے، ہم لوگ ویسا کرنا شروع کر دیتے. اب کیا کریں گے مزار کے اوپر؟ نذرانہ تو دینا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا میرے ولی کو تم نذرانہ دو میں تم سے محبت کروں گا. ہاں یہ کر سکتے ہیں، اگر ولی کی مزار کے اوپر چھت نہیں ہے تو چھت ڈلا سکتے ہیں، یہ نذرانہ. لیکن کوئی ایک شخص ڈلا لے گا، ایک غلام اگر چھت ڈلا لے تو باقی کے غلام کیا کریں گے؟ تو باقی کے غلام دیوار بنا لے، کھڑکی لگا لے، وہ کر لے، چلو 100 غلام مل کے یہ کام کر لیے، پھر اس کے بعد یہ عاشق کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تیری استطاعت اور حیثیت کے مطابق چادر چڑھا لے، یہی نظر سمجھی جائے گی. ہم اولیاء اللہ ہماری چادروں کے محتاج نہیں، ہم اولیاء اللہ کو چادر دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. یہ چادر دینا، یہ پھول ڈالنا، ہم نے اس کو واجب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو فرض نہیں بنایا، یہ ہمارے لیے جزء ایمان نہیں ہے، یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. لیکن سن، یہ عمل اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. اور خدا کی قسم، ہم ولی کی مزار پر چادر اور پھول بھی اسی لیے چلاتے ہیں تاکہ ان کو نظر پیش کرنے سے ان کا رب خوش ہو جائے، ان کو نظر پیش کرنے سے ان کا رب خوش ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے ولی کو چادر پیش کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے ولی کو پھول پیش کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ولی کی بارگاہوں میں بیٹھنے والے غریبوں، فقراء، محتاجوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت اللہ ہو کر فرما رہا ہے، میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو، تم مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، تم مجھ سے محبت کرنے کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو روزے رکھو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس بات کے اظہار کے لیے زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن یہ تمہارا عمل مجھ سے محبت کا ثبوت بنے گا نہیں. بھائی آپ بولیں گے یہ اللہ کے عاشق ہے، بولے بھائی کیا وجہ سے آپ نے کہا یہ اللہ کے عاشق ہے؟ تو آپ فرمائیں گے یہ دن میں بھی نماز پڑھتے ہیں، رات میں بھی نماز پڑھتے ہیں. عاشق کی علامت ہے، اپنے معشوق کی رضا کے لیے رات و دن مصلی پہ بیٹھا ہے. عاشق کی علامت ہے رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے. عاشق کی علامت ہے ایک حج فرض ادا ہونے کے بعد بھی بار بار حج کی طرف جاتا ہے. عاشق مولا کو راضی کرنے نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے مصلی پر، روزوں پر، کعبے پر آ جا، لیکن سن، اگر تو میرے ولیوں کرے چلے جائے گا تو تجھے مجھ سے محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں، میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گا، میں تجھ کو چاہنے لگوں گا، میں تجھ سے پیار کرنے لگوں گا. اب معاملہ الٹا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے وجبت محبتی، میں تجھ سے محبت کروں گا. وہ نماز میں بندہ محب تھا، اللہ محبوب تھا، ولی کرنے آیا، بندہ محب بن گیا، اللہ محبوب، بندہ محبوب بن گیا، اللہ محب بن گیا.
اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا، میں محب بن جاتا ہوں اور تجھ کو محبوب بنا دیتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کے معاملات ہے۔ اللہ ان سے اتنا قریب ہے، جو ان سے قریب ہو جاتا ہے اللہ ان کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ ان کا محب بن جاتا ہے اور ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ قربان جاؤ میرے بھائی اللہ کی اس شان پر، اللہ کی اس عطا پر، اللہ کی اس مہربانی پر۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی کے قرب کا ایک ذریعہ بنتی ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر سواری ہے، یہ منزل کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ اگر شہری مقامات میں کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں